اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ شام کے وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے جس میں پاک پر قیمتی جبہ تھا. چور نے جب جبے کو دیکھا تو دل میں یہ نیت کر لی, فیصلہ کر لیا کہ آج کسے بھی کر کے اس جبے پہ ہاتھ صاف کر کے رہوں گا, اس جبے کو چرا کر رہوں گا. اس نیت سے وہ ولیوں کے سردار غوث الورا کے پیچھے لگ گیا. غوث اعظم آگے آگے چل رہے تھے, چور پیچھے پیچھے آ رہا تھا. جب غوث اعظم بیچ جنگل میں پہنچ گئے, چور کو اطمینان ہو گیا, سکون ہو گیا کہ وہ چیخنے چلانے کے بعد بھی کوئی مدد کے لیے حاضر نہ ہوگا, تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور غوث اعظم کے جبے کا دامن پکڑ لیا. ابھی دامن پکڑا تھا, کھینچنا چاہ رہا تھا کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا. اس نے سوچا کیا دعا کریں گے. غوث اعظم دعا کرتے ہیں, اے مولا آج اس دنیا میں اس بندے نے تیرے عبد القادر کا دامن تھاما ہے, قیامت تک اس کے ہاتھ سے میرا دامن نہ چھوٹے. یہ دعا سن کر اس کے دل کی نیت بدل گئی, اس کے دل کی کیفیت بدل گئی. آیا تھا چوری کرنے, توبہ کر لی اور ولی بن گیا. تبھی شاعر کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ سیدی غوث الورا اپنے مریدوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے سے ایک راستے سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. غوث اعظم وہاں پر گئے اور جھگڑے کا سبب دریافت کی. کیا وجہ ہے, کس وجہ سے جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان نے عرض کی, یا غوث الورا یا عبد القادر, یہ عیسائی کہتا ہے کہ میرے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے. تو غوث اعظم نے اس عیسائی سے کہا, اے عیسائی تو کس بنیاد پر, تو کس وجہ سے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو افضل مانتا ہے, افضل جانتا ہے؟ اس عیسائی نے کہا, میرے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, آپ کے نبی کہاں مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. یہ بات سن کر میرے غوث جلال میں آ گئے اور کہتے ہیں, اے نادان, میں نبی نہیں ہوں, نبی کی آل کا شہزادہ ہوں, نبی کا غلام ہوں, نبی کا امتی ہوں. اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو میرے نبی کی شان کو افضل جانے گا, میرے نانا کی شان کو افضل جانے گا. اس عیسائی نے کہا, بے شک ضرور جانوں گا. تو آپ نے کہا اسے اس پرانے قبرستان پہ لے جا جس مردے کو تو جانتا ہو, پہچانتا ہو, لا میں اس مردے کو زندہ کر دو. تو وہ عیسائی ایک قبرستان پہ لے جاتا ہے اور ایک قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے. غوث اعظم قبر کو دیکھ کے فرماتے ہیں, کیا یہ مردہ دنیا میں گانے بجانے کا پیشہ رکھتا تھا؟ اس عیسائی نے کہا, ہاں رکھتا تھا. اگر تو چاہے تو اس مردے کو میں گاتا بجاتا زندہ کرو. اس عیسائی نے کہا, یہ تو اور اہم بات ہے, حضرت ایسا ہی کیجیے. غوث اعظم قبر کو دیکھ کر فرماتے ہیں, قم باذن اللہ, اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اتنا فرماتے ہی کہ قبر شک ہوتی ہے, قبر پھٹتی ہے, مردہ گاتا بجاتا زندہ ہوتا ہے. یہ کرامت دیکھ کے وہ عیسائی کہتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تبھی شاعر کہتے ہیں, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. نہیں, نگاہ غوثیت میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی کروڑوں کی تقریر دیکھی. سبحان اللہ. کچھ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو خود بیمار بن کے دوسروں کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو خود مریض بن کے دوسرے کا مرض کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں. مجھے محبوب الہی کا واقعہ یاد آ رہا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے. لوگوں نے کہا, خواجہ نظام الدین یہاں ایک غیر مذہب رہتا ہے جو اپنا کچھ کلام پڑھتا ہے, اپنا کچھ نسخہ پڑھتا ہے, اپنا کچھ دم کرتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. سنا ہے اس کے دم میں براہی اثر ہے. نظام الدین اولیاء اس کے پاس جاتے ہیں, وہ کچھ پڑھتا ہے, جو کچھ بھی پڑھتا ہے اپنا کچھ کلام پڑھتا ہے. نظام الدین صحت یاب ہو گئے. جسے صحت یاب ہو گئے انہوں نے کوشچن کیا, سوال کیا, تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے جو کچھ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا؟ تو لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی ایسے بندے کے پاس کیوں جائیں گے, پتا چل جائے گا خواجہ نظام الدین اولیاء کیوں گئے تھے. نظام الدین نے کہا, تیرا کیا عمل ہے, تیرا کون سی محنت ہے, تیرا کون سا مجاہدہ ہے جس کی وجہ سے جو کچھ بھی تو نے پڑھا میں ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ غیر مذہب
طالب کہتا ہے میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کی ضد میں اس کا الٹ کرتا ہوں، میرا نفس کہتا ہے روٹی کھا میں چاول کھاتا ہوں، میرا نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی میں گرم پانی پیتا ہوں، جو نفس کہتا ہے میں اس کی ضد میں اس کا الٹ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے زبان میں یہ تاثر پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے جو کچھ بھی پڑھا آپ ٹھیک ہو گئے۔ نظام الدین کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، پھر نظام الدین اولیاء نے اس کے کان میں کچھ کہا، پھر ولی نے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا، پھر جو کہنا تھا اسی نے کہا۔ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولی نے کان میں کچھ کہا، اس غیر مذہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے پوچھا نظام الدین اولیاء آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے اس کے کان میں کیا کہا جس کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ نظام الدین فرماتے ہیں ہم کو کیا حاجت، ہم کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جائے اور علاج کرائے ہیں، ہم تو علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا تھا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں۔ میں نے اس کے کان میں کہا مسلمان بننا چاہتا ہے، اسلام لانے کا جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مسلمان نہیں بنوں گا، اسلام نہیں لاؤں گا۔ میں نے کہا نفس کی مخالفت کر، نفس کا الٹ کر، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت ہی احسان ہم پر ہے، آج ہم مسلمان انہیں کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ہندوستان میں 90 لاکھ غیر مذہب کا کلمہ پڑھا ہے۔ غریب نواز کے اخلاق بہت ہی بلند تھے، لوگوں سے ملاقات کے وقت ایسے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرماتے کہ لوگ آپ ہی کے ہو جاتے۔ کفار اور مشرکین خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بیماری کے علاج کے لیے دعا اور دم کرانے کے لیے حاضر بارگاہ ہوتے، اور خواجہ کی دم کی برکت سے ان کی ظاہری بیماری تو دور ہوتی، مگر باطنی بیماری کفر شرک سے بھی وہ لوگ نجات پاتے، وہ بیماری بھی دور ہوتی۔ اس طرح وہ خواجہ کے نورانی اور عرفانی ہاتھوں پر توبہ کرتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا خوش مزاجی، خوش اخلاقی خواجہ کی سنت تھی، خواجہ کی عادت تھی۔ تبھی شاعر کہتے ہیں تیرے پائے کا ہمیں نہ کوئی پایا خواجہ، زمین بالوں پر خدا کا سایہ خواجہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے۔ نظام الدین خواجہ عثمان ہارون نے کہا اے معین الدین، آسمان کی طرف دیکھو، تم کو کیا نظر آتا ہے، کیا دکھائی دیتا ہے؟ غریب نواز آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں 7 آسمان تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر کہا زمین کی طرف دیکھو، کیا نظر آتا ہے؟ جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے تحت الثرا تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر کہا پیر و مرشد نے کہا معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو، پھر 100 مرتبہ الحمد کرو، پھر آسمان کی طرف دیکھو، کیا نظر آتا ہے؟ غریب نواز آنکھیں بند کرتے ہیں، 100 مرتبہ الحمد کرتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو پوچھا پیر و مرشد نے کیا نظر آیا؟ کہتے ہیں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر کہا اب آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کی، پیر و مرشد نے دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، کیا نظر آتا ہے، کیا دکھائی دیتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی جب دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں تو 18,000 عالم کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس واقعے سے پتا چلا جب غریب نواز کے پیر و مرشد اپنے معین الدین کو 18,000 عالم دونوں انگلیوں کے درمیان دکھائی دے سکتے ہیں، تو صدیق عمر عثمان حیدر کے پیر و مرشد یعنی رحمت عالم کے مرزا کا عالم کیا ہوگا، کمال کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ان کے گدا بڑھ دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، جب ان کے گدا بڑھ دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم کے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
لاکھوں سلام شہر یارے ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سروات لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزا تشریف رکھیں